سبحان اللہ۔ سوال پوچھا ہے جی، کیا فون ریکارڈنگ بھیج کر اس کے ذریعے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے؟ فضل ہادی جاپان سے۔ فضل ہادی بھائی، آپ بھی جاپان میں جا کے ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ عبادات میں جس طرح وارد ہوئی ہیں، جس طرح منقول ہیں، اسی طرح سے عبادات ادا کی جا سکتی ہیں، اس میں اس طرح کا قیاس نہیں چلتا۔ جیسے اذان کا ثواب جبھی ملے گا جب مؤذن کھڑے ہو کر پراپر اذان دے۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے نا، اب اس میں کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھ کے چلا جائے۔ میں منمار میں تھا، برما میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی جو اذانیں ہوتی ہیں، جو ان کے مذہبی جو بھی جس کو ہم اذان سے تعبیر اگر کرنا چاہیں، جب بدھسٹ کی جو ایک ان کی عبادت کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈ۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آ جائیں گی، یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا حکم دیا، حضرت بلال پراپر کھڑے ہوتے تھے، اذان دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، لیکن ٹیپ ریکارڈ نہ بھی ہوتا تو بھی پراپر طریقے سے، کیونکہ مؤذن جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے داعی ہے، وہ پراپر کھڑا ہوگا، لوگوں کو بلائے گا۔ صرف اطلاع دینا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر صرف اطلاع دینا مقصد ہوتا تو عیسائیوں میں گھنٹی بجائی جاتی ہے، اور بہت ساری تجاویز بعض حضرات کی طرف سے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، لیکن اللہ نے خواب کے ذریعے دکھایا کہ بھئی یہ اذان ہے، اس طرح سے آپ پراپر طریقے سے اذان دیجیے۔ تو جیسے غیر مسلموں میں تو ریکارڈنگیں چل رہی ہیں، مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ مؤذن کو کھڑے ہونا پڑے گا اور پراپر طریقے سے اذان دینی پڑے گی۔ تو جو فرض نماز کو بلانے کا طریقہ ہے وہ ریکارڈنگ سے ادا نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح بچے کے کان میں بھی پراپر اذان دینی چاہیے۔ وہ ریکارڈنگ اگر ہوگی تو وہ اذان نہیں کہلائے گی۔